بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی 7th یونٹ 10th کلاس انگلش کا جس کا نام ہے دا ایج مدر، اس کی ٹرانسلیشن کر لی تھی اور آج اس کی ایکسرسائز کی طرف چلیں تو سب سے پہلے کیا آتے ہیں کویشچن آنسر۔ آج کویشچن آنسر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرسٹ کویشچن ہے واٹ ڈڈ دا فارمر ڈیسائیڈ ٹیک ہر مادر آن دا، مطلب کہ اس کا یہ بن جائے گا کہ کسان نے کیوں اپنی ماں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جانے کا ڈیسائیڈ کہتے ہیں فیصلہ کیا، یعنی کہ کسان نے کیوں اپنی ماں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس کا آنسر ہو جائے گا دا گورنر ہیز ایشوڈ، گورنر ہیز ایشوڈ یعنی گورنر نے یہ ایشوڈ یعنی کہ مطلب کہ ایشوڈ آن آرڈر، ایک حکم جاری کیا، ایشو کرنے جاری کیا، آرڈر حکم دیٹ کہ آل دا ایجڈ پیپل، تمام عمر رسیدہ لوگ یعنی کہ بوڑھے لوگ پریزنٹ ان دا ٹاؤن، جو کہ مطلب جو کہ موجود ہیں اس قصبے میں، شوڈ بی ابینڈنڈ انہیں چھوڑ دیا جائے، ٹو ڈائی مرنے کے لیے، ان ایسولیشن تنہائی میں، مطلب کہ یہ گورنر نے ایک حکم جاری کیا کہ قصبے میں موجود تمام عمر رسیدہ افراد کو تنہائی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ تو سو دا فارمر ڈیسائیڈڈ، تو یعنی کسان نے ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا، ٹو ٹیک ہر یعنی کہ لے جانے کا، ہر مادر اپنی ماں کو آن دا سمٹ چوٹی پر، ان آرڈر ٹو پٹ ہر ٹو ڈیتھ ان آئسولیشن تنہائی میں، ٹو پٹ منہ کے گھاڑ یعنی کہ موت کے منہ میں اتارنے کے لیے، یعنی کہ موت میں انہیں یعنی کہ موت دینے کے لیے انہیں پہاڑ کی چوٹی پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ مطلب کہ پس کسان نے اپنی ماں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ تنہائی میں اسے مرنے کے لیے چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے وائی ڈڈ دا سن، یعنی کہ کیوں بچے نے ہائڈ چھپایا ہر مدر اپنی ماں کو ان دا کلوزٹ، ان دا کلوسٹ، کلوسٹ کسے کہتے ہیں؟ کلوسٹ کہتے ہیں ویسے ادھر کمرہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، چھوٹا کمرہ۔ کسان نے کیوں اپنی ماں کو چھوٹے کمرے میں چھپا دیا؟ ہائڈ کہتے ہیں چھپانے کو۔ آنسر اس کا بن جائے گا دا سن لوڈ، یعنی کہ بیٹا محبت کرتا ہے ہز مدر اپنی ماں سے، ٹو مچ بہت زیادہ، ہی وانٹ یعنی کہ فارمر جو تھا نا وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، انہیں ماں بہت زیادہ پسند تھی۔ ہی وانٹیڈ ٹو کیپ، ٹھیک ہے، ہی وانٹیڈ ٹو کیپ مطلب کہ وہ چاہتا تھا ٹو کیپ رکھنا ہز مدر اپنی ماں کو الائیو زندہ ود ہیم ان کے اپنے ساتھ، ڈسپائٹ دا کروول آرڈر یعنی کہ اس ظالمانہ حکم کے باوجود، گورنر کے اس ظالمانہ حکم کے باوجود وہ انہیں زندہ رکھنا چاہتا تھا، دیٹ آل دا ایجڈ پیپل کے تمام لوگوں کو شوڈ بی ابنڈنٹ ٹو ڈائی ایسولیشن، کے وہ گورنر نے کیا حکم دیا تھا کہ تنہائی میں سارے لوگوں کو کیا کر دیا جائے، بوڑھے لوگوں کو مار دیا جائے۔ سو ہی ہائڈ، تو اس لیے انہوں نے چھپایا تھا اس مدر اپنی ماں کو ان دا کلوزسٹ ٹو سیو ہر لائف، چھوٹے کمرے میں، تاکہ وہ اپنی اس کی ماں کی زندگی کو کیا کر سکے، بچا سکے۔ تو اس کا مکمل ترجمہ یہ بن جائے گا کہ بیٹا اپنی ماں سے حد درجہ محبت کرتا تھا، گورنر نے ظالمانہ حکم کے باوجود اپنی ماں کو اپنے ساتھ زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ گورنر کا حکم یہ تھا کہ تمام رسیدہ افراد کو تنہائی میں مر جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے، بس اس نے اپنی ماں کو زندگی بچانے کے لیے اسے چھوٹے کیا کمرے میں ہائڈ کر لیا، مطلب چھپا لیا۔ تو آگے چلتے ہیں، واٹ تھرڈ کویشچن ہے واٹ ڈز دا فریز، یعنی کہ اس فریز کا کیا مطلب ہے، ود دا کرون آف سنو، یعنی کہ برف کے تاج کے ساتھ، دیر کمز کامت مطلب آتی ہے، وزڈم عقل، مین یعنی کہ اس محاورے اس کہاوت کا کیا مطلب ہے کہ برف کے تاج کے ساتھ عقل آتی ہے۔ تو فریز ویسے مرکب کو کہتے ہیں۔ اچھا آنسر یہ ہو جائے گا دا فریز مرکب ود دا کرون آف سنو دیر کمز ود دیر کم وزڈم، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو عقل ہے وہ برف کے تاج کے ساتھ آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مینز دیٹ وزڈم کمز ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ کیا آتی ہے، عقل آتی ہے۔ تو اس لائن کو آپ نے تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ ایکسرسائز میں مطلب کہ چوز دا کریکٹ آنسر میں یہ آتی ہے۔ اٹ از ویری کامن میٹر، یہ بہت عام یعنی کہ معاملہ تھا، یعنی عام بات تھی، دیٹ وین کہ جب دا پیپل گرو اولڈر، یعنی کہ بوڑھے لوگ یعنی کہ اولڈر بوڑھے ہوتے ہیں، دے گیٹ مور نالج اینڈ مور ایکسپیرینس، مور نالج کا مطلب زیادہ علم، اینڈ مور ایکسپیرینس کا مطلب زیادہ نالج یعنی زیادہ تجربہ۔ ظاہری بات ہے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ علم بھی وہ انسان کے پاس آ جاتا ہے، اور بہت تجربہ بھی انسان کے پاس، کیونکہ اس نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں، تو فورتھ کویشچن ہے واٹ از دا تھیم آف دا ایج مدر، اٹس ویری امپورٹنٹ کویشچن، اس کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اور ایک ایک لفظ کا
یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. مطلب اس کا مطلب تھیم کہتے ہیں مرکزی خیال کو. یہ جو ایک کہانی تھی بوڑھی ماں یا عمر رسیدہ ماں، اس کا تھیم یعنی اس کا مرکزی خیال کیا ہے، تو اس کا کیا ہو جائے گا. دا تھیم آف ایجڈ مدر از دیٹ دا ایجڈ پیپل، یعنی کہ جو بوڑھے لوگ تھے، ہیو مور نالج، ٹھیک ہے، مور ایکسپیرینس. کوئی پیچھے والے سوال کی طرف، یعنی کہ بوڑھے لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے، زیادہ علم اور زیادہ تجربہ ہوتا ہے. اینڈ مور وزڈم دین اس، ہم سے زیادہ عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے. وی شوڈ ریسپیکٹ دم، ہمیں ان کی عزت احترام کرنا چاہیے. اینڈ وی شوڈ فالو دیئر فٹ پرنٹ ٹو گیٹ، مطلب کہ سوری گیٹ یہ نظر نہیں آ رہا، دیکھ لیتے ہیں کیا ہو جائے گا. ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز، نہیں ڈیزائرڈ آبجیکٹیو مطلب اپنی من چاہے جن اپنی ہمارے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم، فٹ پرنٹ کا مطلب ان کے نقش قدم پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ مطلب انہوں نے جو مشکلیں جھیلی ہیں یا انہوں نے جو انہیں مطلب جو بیڈ ایکسپیرینس ہوئے ہیں تو ہم ان سے بچ سکیں. تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ففتھ کوشچن ہے واٹ از دا کلائمیکس آف دا اسٹوری دا ایجڈ مدر. کلائمیکس اسٹوری کا مطلب ہو جاتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں چینج، ٹھیک ہے نا، چینج آنا، مطلب عمر رسیدہ ماں کا مرکزی خیال، اس کا کہیں گے کہ کلائمیکس کہتے ہیں نقطہ عروج، ٹھیک ہے. کلائمیکس کسے کہتے ہیں، نقطہ عروج، یعنی کہ جو بوڑھی ماں کی کہانی کا نقطہ عروج کیا ہے. اس کا آنسر یہ ہو جائے گا دا کلائمیکس آف دا اسٹوری، اس کہانی کا جو نقطہ عروج ہے، دا ایج مدر، ایج مدر کا، دیٹ وہ یہ ہے وین دا سن ڈیسائڈڈ، جب بیٹا فیصلہ کر لیتا ہے، دیٹ ہی ول ناٹ لیو ہز مدر، کہ وہ اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، الون اکیلا. اینڈ ہی ول گیو اینی کائنڈس آف سیکریفائس، وہ ہر قسم کی قربانی دے گا فار دا سیفٹی آف ہز مدر، اپنی ماں کو بچانے کے لیے، اپنی ماں کی حفاظت کے لیے وہ ہر قربانی دے گا، چاہے انہیں جو کچھ بھی کرنا پڑے. تو نیکسٹ کوشچن ہے وائی ڈڈ دا فارمر ڈسکلوز ہز سیکریٹ، ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ کسان نے اپنا بھید کیوں کھولا. سکس کوشچن ہے کسان نے اپنا جو سیکرٹ کہتے ہیں بھید، راز، ٹھیک ہے، راز. ڈسکلوز، کلوز کہتے ہیں چھپانے کہتے ہیں، ڈسکلوز کھولنا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ کیوں کسان نے ڈسکلوز ہز سیکرٹ، اپنا راز کیوں کھولا، ڈسکلوز کیا. اس کا آنسر یہ فارمر ڈسکلوز ہز سیکرٹ، اپنا راز اس لیے کھولا بیفور، یعنی کہ دا فارمر ڈسکلوز، فارمر نے ہز سیکرٹ اپنا راز کھولا بیفور کہیں گے سامنے، دا گورنر، گورنر کے، بیکاز ادھر بیفور پہلے نہیں کریں گے، سامنے کریں گے، بیکاز کیونکہ ہی تھاٹ، وہ سوچتا تھا، دیٹ ٹروتھ مسٹ بی ٹولڈ، کہ سچ کو ہمیشہ بتانا چاہیے. سو ایٹ دیٹ مومنٹ، بس اسی لمحے میں ہی ٹولڈ دا گورنر، اس نے گورنر کو یہ بتا دیا اباؤٹ دا وزڈم آف ہز مدر، اپنی ماں کی عقل کے بارے میں. دا کنگ ریئلائز دیٹ، بادشاہ اس سے کیا ہوا، ریئلائز، یعنی کہ اسے محسوس ہوا، محسوس ہوا دیٹ شنانو نیڈز وزڈم دین اسٹرینتھ، طاقت سے زیادہ شنانو کو عقل کی ضرورت ہے. تو سیونتھ کوشچن ہے وٹ آر دا ایلیمنٹس آف دا اسٹوری، اسٹوری کے جو عناصر ہیں وہ کیا ہیں دا ایج مدر کے. دا ایلیمنٹس آف دا اسٹوری، جو اسٹوری کہانی کے عناصر ہیں دا ایج مدر کے، اور دا فالوونگ، اس میں سے کیا ہے، پلاٹ ہے، کریکٹرز ہے، مطلب کس جگہ پر وہ پلاٹ کی گئی ہے، یا کریکٹر اس میں کون کون سے کردار ہیں، اس کی سیٹنگ کس طرح کی گئی ہے، بگننگ اس کی شروعات کیسے ہے، مڈل درمیان کیا ہے، یعنی کلائمیکس اس کا نقطہ روج کیا ہے، اینڈ اس کا کام کیا ہے، اینڈ مورل لیسن، اور اس کا نتیجہ حاصل، اس کا جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے. کریکٹرز انکلوڈز ایج مدر، دا فارم، اچھا کریکٹر میں کون کون سے ہیں، دا فارمر ہے، گورنر ہے، اور گورنر کا میسنجر، وہ پیغام لانے والا ہے، جو جب وہ آرڈر دیتا تھا تو وہ لوگوں تک پہنچاتا تھا. یہ اس میں سے یہ کریکٹ. ایٹھ کوشچن ہے واٹ از دا سیٹنگ ان دا اسٹوریز، کہانی کی جو سیٹنگ ہے وہ کیا ہے. سیٹنگ آف دا اسٹوری از دا لوکیشن آف ایکشنز، ٹائم اینڈ پلینس. اٹس انکلوڈ ٹاؤن آف شنانو اینڈ ماؤنٹینیس ایریا، ماؤنٹینیس ایریا. مطلب کہ یہ آٹھواں سوال یہ اس طرح بن جائے گا کہانی کی سیٹنگ، ایکشن کا محل وقوع، وقت اور جگہ، اس میں شنانو اور پہاڑی علاقہ شامل ہے. شنانو بھی ہے اور پہاڑی، شنانو ایک علاقہ قصبے کا نام ہے وہ بھی ہے، اور پہاڑی علاقہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے. ایکشن کا محل وقوع، ٹھیک ہے نا، اس کا معنی کیا ہے، ایکشن کا محل وقوع، لوکیشن کیا کہتے ہیں، محل وقوع. پھر وقت ہے اور جگہ ہے، پلیس کسے کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں. اچھا 9 کویسچن ہے وائی ڈڈ دا لیڈر ایشو دا پروکلیمیشن، یعنی کہ اس لیڈر نے، اس گورنر نے کیوں جو ہے نا پروکلیمیشن، یعنی کہ پروکلیشن اعلامیہ کو کہتے ہیں، مطلب کہ اعلان اس کا کہیں گے کہ قائد نے، یعنی قائد اس لیڈر نے، اس رہنما نے، قائد نے فرمان کیوں جاری کیا، ٹھیک ہے، فرمان
کیوں جاری کیا؟ تو اس کا آنسر یہ ہو جائے گا دا لیڈرز ایشوڈ دا پروکلیمیشن، لیڈر نے یہ فرمان یعنی یہ حکم جاری کیا دیٹ آل دا ایجڈ پیپل، تمام بوڑھے لوگوں کو شوڈ بی ابنڈن ٹو ڈائی ایسولیشن. یہ ہم پچھلے سوال میں کر چکے ہیں کہ انہیں مرنے کے لیے پیچھے چھوڑ سب کیا تنہائی میں چھوڑ دیا جائے، بیکاز یہ تھرڈ وہ سوچتا تھا دیٹ دا ایجڈ پیپل آر لیزی اینڈ یوز لیس، کہ وہ سوچتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ سست اور یوز لیس بے فائدہ ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. دین کوشچن ہے ہاؤ ڈز دا پور یوتھ فیل اباؤٹ دا پروکلیمیشن، مطلب کہ اس کا 10 کوشچن کا یہ بن جائے گا کہ اعلان کے بارے میں غریب نوجوان کیسا محسوس کرتا ہے. ٹھیک، اعلان جو پروکلیمیشن ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، اس کے بارے میں یوتھ کیسا فیل محسوس کرتا ہے اور غریب کو کہتے ہیں. آنسر یہ ہو جائے گا دا پروکلیمیشن فیلڈ دا ہارٹ، یعنی کہ پروکلیمیشن اعلامیہ نے، اس اعلان نے فیلڈ بھر دیا تھا دا ہارٹ، دل کو، اب دا پور غریب یوتھ نوجوان کو ود گریٹ گریف اینڈ سارو. گریف اور سارو کا مطلب دکھ اور غم، دکھ اور غم سے ان کے جو دل کو اس اعلامیہ نے بھر دیا تھا، بیکاز کیونکہ ہی ہیز گریٹ لو اینڈ، کیونکہ وہ بہت زیادہ محبت اینڈ ریورنس، عقیدت، ریورنس کا معنی عقیدت، ٹھیک ہے نا، یہ بھی محبت کے زمرے میں آتا ہے. فار ہز ایج مدر، وہ اپنی ماں کا بہت زیادہ احترام، عزت اور محبت کرتا، اس وجہ سے نے مطلب انہیں یہ اعلامیہ اچھا نہیں لگا، برا محسوس اس نے، ٹھیک ہے. تو اسے اس کے دل کو کیا کر دیا، اس نے رنج و غم کر دیا. اچھا 11th کویسچن ہے ہاؤ ڈیڈ دا یوتھ کیری آؤٹ دا آرڈر، نوجوان نے حکم کی تعمیل کیسے کی، ٹھیک ہے نا، حکم کی تعمیل کیسے کی. کیری کرنے کا، کیری آؤٹ کا مطلب ہے تعمیل کرنا، ٹھیک ہے نا، ماننا. اچھا اس کا آنسر ہے دا یوتھ ہیڈ اے گریٹ لو اینڈ افیکشن آف ہز مدر. افیکشن محبت کو کہتے ہیں، شفقت کو کہتے ہیں، پیار کو کہتے ہیں. گریٹ لو بھی بہت زیادہ پیار کو کہتے ہیں، مطلب وہ اپنی ماں سے محبت اور پیار کرتا تھا. ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو کل ہر، وہ اپنی ماں کو نہیں مارنا چاہتا تھا، بٹ ہی واز کمپیلڈ بائی دا آرڈر آف دا کرول گورنر. لیکن وہ ظالم گورنر کا حکم ماننے پر کیا تھا، مطلب کہ کمپیلڈ تھا، مجبور تھا. کمپیلڈ کا مطلب ہوتا ہے مجبور، ٹھیک ہے نا، وہ مطلب وہ گورنر کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا تھا کیونکہ وہ مجبور تھا، مطلب وہ ہر حالت میں اس کا حکم ماننا تھا. ہی ٹوک ہز مادر، وہ اپنی ماں کو لے گیا، آن ہز بیک، اپنی پشت پر، ٹو دا سمٹ، پہاڑی کی چوٹی پر، آف دا ماؤنٹینس، پہاڑ کی چوٹی پر، اینڈ لیفٹ ہر، اور چھوڑا ان کو، ٹو ڈائی، مرنے کے لیے، ان ایسولیشن. ایسولیشن کا کیا معنی ہے؟ ایسولیشن کا معنی ہوتا ہے تنہائی. یہ آپ نے کرونا وائرس میں یہ لفظ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ٹھیک ہے، آئسولیشن. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی مطلب کہ اس آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا کویشچن آنسر سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کہیں پر بھی آپ کو مسئلہ یعنی کہ سمجھ نہیں آئی ہو، کوئی لفظ، کوئی لائن، کوئی فقرہ، کوئی سوال مشکل لگا ہو، تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور رپلائی کروں گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ.